درود شریف سنیں۔ آج یہاں ہمارے احباب نے اس مناسبت سے کچھ ساتھیوں کو بلایا ہے جو اس مجمع کے اندر موجود ہیں، جو یہاں مقامی اسکولوں میں اساتذہ ہیں، اور حضرت مفتی زبیر شاہ صاحب دام برکاتہم کا یہ حکم تھا کہ ان سے تم کچھ باتیں کرو۔ یہ حضرات اس لیے تشریف لائے ہیں، تو آپ لوگ بھی بیٹھ، مختصر سی 15-20 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ نہیں بات ہوگی، پھر سر کا وقت بار جائیں۔ کچھ باتیں میں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ جو حضرات تشریف لائے ہیں، اس پر مجھے یاد آ گئی ایک بات۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے آخری زمانوں میں، پرانے زمانے کی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے آخری زمانوں میں پرانے زمانے کی باتوں کو نئے اسلوب کے اندر بیان کرنے کا خصوصی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اس لیے ان کی باتیں جس طرح مدرسوں میں شوق سے سنی جاتی تھی، اسی شوق اور ذوق سے یونیورسٹیوں کے اندر بھی اور کالجوں کے اندر بھی اور دفتروں کے اندر بھی اور عصری تعلیمی اداروں میں سنی جاتی تھی۔ 80 کی دہائی میں حضرت مولانا پاکستان تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ایک بیان کیا تھا کراچی یونیورسٹی کے اندر۔ تو آج مجھے وہ بات یاد آ گئی، میں حضرات اساتذہ کرام کے سامنے وہ بات، ان کی بات رکھتا ہوں، بڑوں کی باتوں میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس بیان میں، وہ چھپا ہوا بیان ہے، اور اس بیان میں پاکستان کے چوٹی کے ماہرین تعلیم، عصری تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ پروفیسر حضرات، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، شعراء، ادباء، یعنی وہ طبقہ جو عصری اعتبار سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے، وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا اس دوران بیان ان میں سے بعض حضرات کا نام لے لے کر ان کو متوجہ بھی کرتے رہے۔ تو اس میں جو انہوں نے بات اپنی رکھی، اس کا جو خلاصہ تھا اور بڑی مختصر سی بات تھی، وہ یہ کہ یہ آیتیں پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں انہوں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں پڑھی، اور یہ فرمایا کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ بڑی ایک تاریخی موقع ہے ان کے نزول کا، کہ بیشتر مفسرین اور علوم قرآن کے بیشتر ماہرین کے نزدیک یعنی قرآن پاک کا نزول سب سے پہلے ان آیتوں سے شروع ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑا اہم موقع تھا کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام صدیوں بعد اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اتر رہے تھے، کیونکہ آخری وحی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 650 سال کا زمانہ ہے۔ تو 650 سال بعد آپ تشریف لائے ہیں، پھر 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے، تو گویا کہ 600 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہیں آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، وحی لے کر، تو یہ پھر وہ آئے ہیں، تو یہ بڑے اہم ترین بات ہے۔ اور مولانا کے الفاظ میں ان کی باتیں بڑی عجیب الفاظ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ 600 سال کے بعد دوبارہ وحی کے اعتبار سے زمین کا تعلق آسمان سے قائم ہو رہا تھا، اتنا تاریخی موقع تھا۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے جن آیتوں کو عطا فرمایا، جو پیغام بھیجا، جو اللہ کا کلام لے کر آئے جبرائیل، وہ یہ تھے کہ اقرا، پڑھیے آپ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرات بیٹھے ہیں، مطلب یہ تھا کہ جو عصری تعلیمی اداروں کے بڑے بیٹھے تھے، وائس چانسلر صاحبان بیٹھے تھے، کہا کہ یہ آیت جو ہے اقرا، یہ اسکولوں کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، کالجوں کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، یونیورسٹیوں کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، اور اس نام سے اسکول بھی بنائے گئے ہیں، کالج بھی، اور حقیقت آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اقرا کے نام سے کالج بھی ہیں، اقرا کے نام سے یونیورسٹیاں بھی ہیں، اقرا کے نام سے اسکول بھی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اقرا تو پڑھیے کہہ دیا گیا، جس کا ترجمہ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن بات تو کھولی اس سے اگلی آیت کے اندر گئی ہے، اور ہم نے پیغام اقرا کو اس پہلی آیت
اور اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ جو دل میں آئے وہ پڑھیے، جس طرح مرضی ہے پڑھیے، جس طریقے سے مرضی ہے اس علم کو مرتب کیجئے اور اس کو اگلی نسلوں کو کے ذہنوں کے اندر بٹھائیے۔ اب جو بندہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ اقرا کے ذیل کے اندر داخل ہے، تو فرمایا کہ اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ جو پڑھائی ہو وہ پڑھائی پیدا کرنے والے کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس کے نام کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علوم خالق علوم کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پھر تو وہ پیغام اقرا کا مصداق ہیں، اور اگر آپ نے ان علوم کو خالق سے کاٹ دیا ہے ان کا رشتہ، اور وہ علوم خالق کی معرفت اور خالق کے احکامات کی پیروی میں استعمال نہیں ہو رہے، تو پھر ان اداروں کی پیشانیوں کے اوپر اقرا لکھ دینے سے یہ پیغام اقرا کے اوپر اقرا لکھ دینے سے یہ پیغام اقرا کی تکمیل نہیں ہوگی، یہ پیغام اقرا کا مصداق نہیں ہوگا۔ اور یہ ان کا بڑا بلیغ اشارہ تھا، اور اس کو وہ اہل علم سمجھتے ہیں جن کا ان فنون سے واسطہ ہے، کہ آج ہم نے طبعیات کے علم کو، فزکس کو، حیاتیات کو، بایولوجی کو، کیمسٹری کو، اس کو اللہ پاک سے کاٹ دیا، اور ان علوم میں جو آخر کے اندر جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، طبعیات ہے، فزکس ہے، کائنات کی وسعتوں کا بیان ہے، آسمان کے زمین سے فاصلے ناپے جا رہے ہیں، اور سورج کی گرمائش کو ناپا جا رہا ہے، اور سورج کا زمین سے فاصلہ بتایا جا رہا ہے، اور پہاڑوں اور دریاؤں اور سمندروں کو ناپا اور تولا جا رہا ہے، اور ان کے علوم کو پھرولا جا رہا ہے، اس پہ تحقیق کی جا رہی ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ رشتہ کاٹ دیا اللہ پاک سے اس ساری چیز کا، تو ان کا یہ پیغام اقرا نہیں ہے۔ پیغام اقرا یہ تھا کہ یہ سارے علوم و فنون بیان کر کے، اور یہ ساری تفصیلات بیان کر کے، اور یہ ساری تحقیقات بیان کر کے آپ کہتے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی معرفت کو بیان کرتے، اللہ پاک کی قدرت کو بیان کرتے، اللہ جل شانہ کی یہ کرشمہ سازیاں بیان کرتے اس کی قدرت کی، تب ہم کہتے ہیں یہ پیغام اقرا ہے۔ پھر یہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھا۔ اور یہ بات آج ان اساتذہ کرام سے میں عرض کرتا ہوں کہ واقعی جتنے تعلیمی ادارے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، ان علوم کے ماہرین اور ان بیچاروں کو، یعنی کتنے کو ہم نام لے کر جانتے ہیں، کتنے اداروں کو بھی اور ان کے بڑوں کو بھی، کہ انہوں نے واقعی یہ سب کچھ تحقیقات بیان کرنے کے بعد ان کا سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ اس کی پشت کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اس کی پشت پر کوئی قوت، کوئی ذات نہیں ہے، یہ ایک طبیعی عمل ہے، خود بخود رونما ہونے والی چیزیں ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں، ہر چیز کا سبب اور علت اسی میں سے نکلی ہوئی ایک اور چیز بنا کر نئی نسلوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اسی سے یہ الحاد اور دہریت جو پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ دیکھیں الحاد اور دہریت کہیں پر بھی آپ دکھا دیں کہ وہ ان پڑھ لوگوں سے نہیں پھیل رہی ہوتی، کہ کوئی ان پڑھ آدمی ملحد الحاد کا کوئی وہ داعی ہوتا ہے یا دہریت کا داعی ہوتا ہے، وہ کچھ علوم کے نام پر پھیلائی جا رہی ہوتی ہے، اس کی پشت پر کچھ عصری فنون ہوتے ہیں، اس کی کوئی فزکس کے نام پر پھیلا رہا ہوتا ہے، کوئی سوشل سائنسز کے نام پر پھیلا رہا ہوتا ہے، کوئی لٹریچر کے نام پر، ادبیات کے نام پر۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شعراء اور ادباء میں بیچارے دیندار لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جو لوگ بھی اس میں زیادہ کمال پیدا کرتے ہیں عام طور پر اس کا نتیجہ کسی بے دینی کے اوپر جا کر منتج ہوتا ہے۔ تو یہ ان ملکوں میں، جن ملکوں میں غلامی رہی ہے، ان ملکوں کے تعلیمی نظام میں یہ الحاد کی اور بے دینی کی بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو کوئی کسی باہر کے کسی طریقے کے ساتھ ان کی کوئی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہ کر دیا جائے، تو ان کے اپنے تعلیمی ادارے اس چیز کو ان کے لیے اس کا بندوبست نہیں رکھتے۔ اس دن ہم بیٹھے پڑھا رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ ایک ڈاکٹر کو، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو، جو فرض کیجئے کہ وہ ایک خاص نظام سے نکلا ہے، شروع سے ہی اس کو کسی آپ نے مونٹیسوری میں داخل کر دیا، پھر وہ کسی سرکاری اسکولوں میں تو کچھ نہ کچھ ایک خاص انداز میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، دوسری جگہوں میں ذرا اور طریقے کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، پھر وہ 12 سال کے اندر FSC کرتا ہے، 5 سال کے اندر وہ MBBS کرتا ہے، 17 سال ہو گئے، 1 سال وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، 18 سال ہو گئے، 5 سال کے اندر وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے، 23 سال ہو گئے۔ یہ اس کی 23 سال اس کی تعلیمی مدت ہے، لیکن اس تعلیمی مدت سے گزرنے والے آدمی اور
اور اس کو قرآن پاک، اس کو بنیادی اعتقادات بیچارے کو عام تو اللہ یہ کہ اس نے باہر سے کہیں سے سیکھے ہوں، اس کا نظام اس کو نہیں سکھاتا. ان 23 سالوں میں اس کے لیے اس بات کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا. اس طرح اور دیگر تعلیمات کا بھی عام طور پر یہی حال ہے. تو اس میں ذمہ داری اساتذہ کی اور دین کا فہم رکھنے والوں کی اور دین کا درد رکھنے والوں کی یہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر تو یہ ہمارے نظام کے اندر داخل ہو جاتی یہ چیزیں تو باہر سے کوئی ضرورت نہ ہوتی. اور اگر یہ چونکہ نظام کے اندر موجود نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو بہت ناکافی ہیں، اتنی کم ہے کہ اس سے وہ برائے نام ہے، اس سے کام نہیں چلتا اور اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اب اس کی فکر کرنی بڑی ضروری ہے کہ یہ ہماری نسلوں کو مسلمان رکھنے کے لیے اور اسلام سے ان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے اور ان کو اسلام کو ان کے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے اس کی کیا صورت ہوگی. اس میں ایک بہت اہم ترین کردار یہ اسکولوں کے اندر اب اس وقت کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے جب بچے اس کے اندر ہو. ہمارے حضرت کو اس بات کی ہمیشہ بڑی فکر رہی 2-3 چیزوں کی. ایک یہ کہ اسکول قائم کیے جائیں باقاعدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ مکاتب کا نظام قائم کیا جائے کہ بچوں کو ان کے محلوں میں اور ان کی مسجدوں میں اور ان کے مکتب اسکولوں میں بھی قائم ہو سکتے ہیں کہ انہی اسکولوں کے اندر پڑھتے ہوئے ان بچوں کو بنیادی اسلام سے جو ہے ان کو واقف کیا جائے، بنیادی دینداری ان کو سکھائی جائے. ہمارے استاد مفتی ابو لبابہ صاحب دام برکاتہم نے ایک کسی انگریز کا ایک قول نقل کیا تھا اور مجھے وہ بھول گیا اس کا حوالہ، شاید یہاں کسی اور کو یاد ہو، شاید مولانا ابو الباسط صاحب کو یاد ہو کسی کو، کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے کافی تحقیق کی اس بات پر کہ ہماری جو کرسچن مشنریز تھیں، ہمارے جو کرسچن دعوتی جماعتیں تھیں، ان کو سب سے کم کامیابی بر صغیر میں ملی، افریقہ میں ہمیں بڑی کامیابی ملی، اور جگہوں پر ملی، لاکھوں لوگ عیسائی ہوئے، اور بر صغیر کے اندر ہمیں سب سے کم کامیابی ملی. اور بر صغیر میں اگر تھوڑی سی عیسائیت ہم لانے میں کامیاب بھی ہوئے تو وہ ہندوؤں کی نچلی ذاتوں میں لا سکے، شودر اور جو دلت کہلاتی ہیں، جو ہندوؤں کی جو سب سے وہ شودر قسم کی نسلیں، ان میں کچھ تھوڑی بہت عیسائیت آ گئی. وہ راشن واشن تقسیم کر کے ان کو انہوں نے ہندو سے عیسائی کر دیا. کہا کہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تحریک مکمل طور پر ناکام ہوئی اور کروڑوں مسلمانوں میں سے کوئی چند 100 بھی عیسائی نہیں بنائے جا سکے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ انگریزوں کے 150 سالہ زمانے میں جو انگریز عیسائی دعوتی مشن تھے، جو بہت زیادہ، میں تو حیران ہوا اس دن اسی تفسیرات پڑھ کے کہ بنو کے اندر 1908 میں انہوں نے ہسپتال قائم کیا تھا. یعنی آج کا بنو بھی کتنا دور سمجھا جاتا ہے. 1908 میں انگریز اپنی دعوت لے کر بنو میں ہسپتال قائم کر کے وہاں آس پاس کے لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش انہوں نے کی. اس سارے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں جو ان کی محنت ہوئی ہے، اس کے نتائج جو ان کو ملے مسلمانوں میں، تو وہ کروڑوں مسلمانوں میں سے 100 لوگ بھی وہ عیسائی نہیں بنا سکے 150 سالوں کے اندر، اور چند لاکھ ہندوؤں کو انہوں نے البتہ عیسائی بنا لیا، شودروں کو. تو ان کا اس نے لکھا کہ ہم نے اس پر غور کیا کہ یہ اتنی بری ناکامی ہمیں بر صغیر میں کیوں ہوئی، کہ لوگ کیوں مذہب نہیں چھوڑتے اپنا. باقی دنیا میں تو چھوڑتے ہیں، جہاں پر بھی ہم نے محنت کی ہے لوگ ہر جگہ پر اپنے مذہب پر آئے ہیں. تو کہتے ہیں ہم ہمارا اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو مسلمانوں کی مسجدوں میں مکتبوں کا نظام ہے، یہ ان کے بچوں کو مسلمان رکھتا ہے. جو بچہ مسجدوں کے اندر ابتدائی زمانے کے اندر اسلام کی بنیادی تعلیمات سے گزر جاتے ہیں، یہ بچہ بعد میں ہم اس کو جس ماحول میں بھی لے جائیں، ان کو ہر قسم کے گناہ ہم کرا دیتے ہیں. ان کو شرابیں پلا دو، ان سے زنا کروا دو، ہر قسم کی فحاشی اور یعنی میں کو ابتلا کرا دو، لیکن کلمے سے باہر نکالنا ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے. اس پر ان کو آمادہ کرنا کہ یہ کلمہ چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں رہے اور ہم اس دین سے، اس پر یہ تمام تر گناہوں سے گزرنے کے باوجود اس پر آمادہ نہیں ہوتے جو ہماری حتمی منزل ہوتی ہے جہاں ہم نے ان کو لے کر جانا ہوتا ہے. تو اس کا یہ جو ان کے سادہ ملاؤں نے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جن بچوں کو شروع میں جو پٹی پڑھا دی ہے، وہ ان کے دماغوں سے نکالنی بڑی مشکل. یہ ان کا تجزیہ ہے اور یہ ان کا خیال ہے. تو اس لیے یہ عمریں جو ہوتی ہیں بچوں کی، یا مسجد میں آتے ہیں، مکتب کے اندر آتے ہیں اس عمر کے اندر، یا اس عمر کے یہ بچے اسکولوں کے اساتذہ کے پاس موجود ہیں. اسکولوں کے اندر بچے 5 سال کی عمر میں داخل ہو جاتے ہیں پہلی جماعت میں، 6 میں 7 میں 8 میں.
تو ہمیں اس کو، یہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اس کو ایک امانت سمجھ کر اور ان کے ذہن کو اور ان کی ذہنیت کو اور ان کے دل کو اور ان کے قلب کو اور ان کے نظریہ، ان کو جو پیغام ان کے اندر جو دل میں ڈالنا ہے، اس کو ایک امانت سمجھ کر اساتذہ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بنیادی دین، دیکھیں اس میں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، بنیادی دین ہے، کلمے ہیں، بنیادی قرآن پاک کا بنیادی عقائد ہے، وہ بنیادی مسلمانی ہے جو فرض درجے کی ہے، جو ہر مسلمان، اس کے لیے کوئی بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر بندہ اگر چاہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرات اساتذہ کرام سارے، اور جو ہمارے ساتھ ساتھی آئے ہیں ان میں بھی بہت سارے استاد ہیں اور ہر درجے کے ہیں، اسکولوں کے بھی ہیں اور کالجوں کے بھی ہیں اور یونیورسٹیوں کے بہت سارے ہیں۔ تو ہم سب لوگ اس بات کی انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو اور ان کے دلوں کے اندر اسلام کی ایک ایسی محبت، اسلام کی ایک ایسی عظمت، اللہ جل شانہ کا ایک ایسا تعلق اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی نسبت پیدا کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر آ کر ان پر محنت کر کے ان سے اسلام کی نعمت کو اگر چھیننا چاہے تو اس کے اندر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی نیت ہم سب نے کر لی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔